حضرت سید نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جس روز ایک آمر کے حکم کی تعمیل کی، اسی دن سلطان محمد تغلق بیمار پڑ گیا اور پھر اپنے ریشمی بستر پر اس طرح اعتراض ہوا کہ دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ شاہی طبیبوں نے بہترین دوائیں تجویز کیں، لیکن فرشتہ اجل کے دراز ہاتھوں نے اس کی داستان حیات پر سیاہی پھیر دی اور دفتر زندگی کے ایک ایک ورق کو ہوے میں اڑا دیا۔ مصنوعی اور عارضی اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اب وہ تخت شاہی کی بجائے تخت مرگ پر لیٹا ہوا تھا اور قبر کے لامحدود اندھیرے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جنہیں خدا نے ذوق سماعت بخشا ہے، ان کے کان اس کی صدائے غیب کو سن رہے تھے۔ کیا تو اپنے رب کے پاس لوٹ کر نہیں جائے گا؟ جب سلطان محمد تغلق کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت سید نصیر الدین محمود کو حضرت محبوب الہی کا یہ ارشاد گرامی یاد آیا: مخلوق خدا کے ہجوم میں آ کہ تیری وجہ سے بے شمار بندگان کو نجات ملے گی۔ خدا کی بستی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کے وجود سے پاک ہوئی تو حضرت سید نصیر الدین محمود نے اپنے خالق کا شکر ادا کیا اور سلطان تغلق کی موت پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا: جاہل و نادان تھا کہ اپنی حقیقت کو نہ پہچانا۔ پھر یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ اکثر لوگوں نے بھی اختیار کہا کہ سلطان محمد تغلق کی موت حضرت چراغ دہلی کی دل آزاریوں کے سبب ہوئی ہے۔ حضرت سید نصیر الدین محمود نے لوگوں کے اس تبصرے کو ناپسندیدہ قرار دیا اور انتہائی سخت لہجے میں فرمایا: حیات و موت خدا کا اٹل قانون ہے، اس میں کسی کی دل آزاری سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ سلطان محمد تغلق کو موت آنی تھی، سو آ گئی۔ بہت ممکن ہے کہ خدا نے ظلم و تشدد کے سبب اس کی عمر کم کر دی ہو، مگر یہ فریب نگاہ ہے کہ نصیر الدین کی دل آزاری کے باعث سلطان کی موت واقع ہو گئی ہو۔ خبردار، کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہونا۔ اپنی ذات کے اسی محاسبے نے حضرت سید نصیر الدین محمود کو سیدھے راستے سے بھٹکنے نہیں دیا۔ آپ ایک ایک قدم پر اپنے نفس کی گرفت کرتے ہوئے اور بار بار کہتے: اے دنیا، میں تیرے فریب میں نہیں آؤں گا۔ اے زمانے، میرے لیے دام ہوس نہ پھیلا کہ میں تیرا اسیر نہیں ہو سکتا۔ تاریخی حقائق کی روشنی میں حکومت کے لیے ایک باغی سردار تغی نے سلطان محمد تغلق کو بہت پریشان کیا تھا۔ اس کی سرکوبی کے لیے فرما روائے ہند گونڈل پہنچا اور اسی مقام پر بیمار پڑ گیا۔ سلطان کو تیز بخار آیا جس نے طوالت اختیار کی۔ مجبوراً محمد تغلق کو کچھ عرصے کے لیے گونڈل میں قیام کرنا پڑا۔ یہیں اس نے بعض علماء و مشائخ اور امرائے سلطنت کو ان کے اہل و عیال کے ساتھ اپنی خدمت میں طلب کیا۔ اس سفر میں حضرت نصیر الدین محمود بھی دوسرے لوگوں کے ہمراہ تھے۔ آخر جب سلطان کے مرض میں کچھ افاقہ ہوا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ٹھٹھہ کی طرف بڑھا۔ محمد تغلق نے دیپال پور، ملتان، اوچ اور سیستان سے کشتیاں منگوائیں اور گونڈل ہوتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا۔ یہیں اس نے خیمے نصب کیے۔ اسی دوران امیر فرغند نے سلطان کی مدد کے لیے 5000 مغل سپاہیوں کا لشکر بھیجا۔ محمد تغلق نے خوش ہو کر اپنے امراء اور سپاہیوں پر الطاف و کرم کی بارش کی۔ اس کے ساتھ ہی حکومت کے چند معتبر اور وفادار لوگوں کو سومراہ کے پاس بھیجا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے تغی کو پناہ دی تھی۔ ابھی سلطان نے 35 کوس کا فاصلہ طے کیا تھا کہ عاشورے کا دن آ گیا۔ بادشاہ کا معمول تھا
کہ وہ ہر سال اس تاریخ کو روزہ رکھتا تھا۔ کمزوری اور نقاہت کے باوجود محمد تغلق نے روزہ رکھنے کی رسم ترک نہیں کی۔ افطار سے پہلے اس نے خدمتگاروں کو حکم دیا کہ تازہ مچھلی تیار کی جائے۔ شاہی طبیب اس بات سے بے خبر تھے کہ ایسی فضا میں بادشاہ کے لیے مچھلی کھانا انتہائی مضر ہے۔ جب افطار کا وقت آیا تو سلطان محمد تغلق نے خوب سیر ہو کر مچھلی کھائی۔ بدقسمتی سے یہ دریائی غذا اسے راس نہ آئی۔ مچھلی کے کھانے کے کچھ دیر بعد ہی بخار کا پرانا مرض پھر لوٹ آیا۔ محمد تغلق نے وہ رات بڑی بے چینی میں بسر کی۔ بخار کی شدت سے اس کا جسم جل رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی سلطان نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا۔ اس موقع پر شاہی طبیب بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس حالت میں یہ سفر انتہائی خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے، مگر سلطان محمد تغلق نے اپنی ضدی اور سرکش طبیعت کی وجہ سے شاہی طبیبوں کی رائے کو جھٹلا دیا۔ یہ اس کا مزاج تھا کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا تھا تو پوری مستعدی اور گرم جوشی کے ساتھ اس پر قائم رہتا تھا۔ شاید عام حالات میں سلطان اپنے مشیروں کی بات مان لیتا، مگر اس وقت سیاسی فضا سازگار نہیں تھی۔ وہ جلد از جلد باغی سردار تغی کی شورشوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی باعث محمد تغلق نے اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ کشتی میں سوار ہو کر منزلیں طے کرتا رہا، یہاں تک کہ جب ٹھٹھا 14 کوس کے فاصلے پر رہ گیا تو سلطان کی ہمت جواب دے گئی۔ بخار سے اس کا پورا جسم تپنے لگا اور چہرے سے وحشت نمایاں ہو چلی تھی۔ مجبوراً سلطان ٹھہر گیا۔ شاہی طبیبوں نے بہت کوششیں کیں، لیکن بخار کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور پھر 21 محرم 752 عیسوی کو غیاث الدین تغلق کا وارث انتہائی نامرادی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب سلطان محمد تغلق کی میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت کچھ لوگوں نے حضرت سید نصیر الدین محمود سے عرض کیا، شیخ، یہ بادشاہ آپ کو اس قدر تکلیفیں کیوں دیا کرتا تھا؟ جواب میں حضرت چراغ دہلی نے فرمایا، میرے اور اللہ کے درمیان ایک معاملہ تھا اور اسی معاملے کی بنیاد پر محمد تغلق دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ سلطان محمد تغلق کی موت کے بعد فیروز شاہ تغلق برسر اقتدار ہوا۔ مورخین کا خیال ہے کہ فیروز شاہ سلطان محمد تغلق کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ مرحوم سلطان کا آخری سانس تک وفادار رہا۔ بیماری کے زمانے میں فیروز شاہ نے محمد تغلق کی اس قدر تیمارداری کی کہ فرما روائے ہند اس کا گرویدہ ہو گیا اور اس نے علالت کے دوران ہی فیروز شاہ کی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ محمد تغلق کی وفات کے فوراً بعد ہی فوج میں انتشار پھیل گیا۔ کچھ سیاسی مسائل محمد تغلق کی زندگی میں ہی الجھ گئے تھے، اس لیے فیروز شاہ کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت نصیر الدین محمود نے ایک خط تحریر فرمایا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی، ان کے آرام و سکون کے لیے بہترین اسباب مہیا کیے جائیں گے اور ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا۔ اگر آپ دنیا پرست بادشاہوں کی طرح اپنے فرائض انجام نہ دے سکے تو میں آسمان سے دوسرا فرما روا طلب کر لوں گا۔